میں شیعہ ہوں، میرے ہسبینڈ مانتے ہیں لیکن پوری طرح آئے نہیں ہیں اوکے شیعہ مذہب میں. جی ہلو جی جی اللہ ایسا مجھے اس بات سے ایک سوال کرنا ہے کہ جو نماز میں جو سلام پھیرتے ہیں یہ کیا رسول اللہ نے اس طرح سلام پھیرا ہے جو گردن ہلا کے سلام پھیرنا چاہتا ہے؟ اور مسح کا قرآن میں ذکر ہے ہاتھ پاؤں، لیکن میرے ہسبینڈ کی مجھ سے یہ تکرار رہتی ہے کہ صرف مسح سر کا ہے، پاؤں کا نہیں ہے. پلیز آپ اس چیز کو کلیئر کر دیں کہ وہ سن سکیں. مسح پاؤں کا ہے، سر کا بھی، دونوں کا ہے. اوکے. اور جو نماز پڑھتے ہیں، اگر کوئی نماز میں آپ کے ساتھ ہے امام جماعت، اگر اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ منہ پھیر سکتا ہے دائیں اور بائیں. اوکے. مجھے وہ نماز امام جماعت کے لیے ہے. اوکے. جی جی. تو جو نارمل ظہر اثر مغرب عشاء جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں کیا اہل سنت جماعت نے اس طرح مطلب رسول اللہ نے کیا؟ میرا صرف یہی سوال ہے کہ رسول نے اس طرح نماز پڑھ کے سلام پھیرا گیا ہے؟ ہم نے تو بس صرف سلام دیتے کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علی عباد اللہ صالحین، لیکن صرف گردن ہم لیکن نہیں پھیرا جو جاتا ہے. جماعت میں امام جماعت ہے نا، اس کے لیے ہے کہ وہ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب کہتا ہے تو منہ پھیر دے دونوں طرف. جو امام جماعت ہے اس کے لیے ہے. اوکے. جو جی جی. جو نہیں ہے، نماز جماعت نہیں کرتا تو اس کے لیے نہیں ہے وہ. مجھے جو یاد پڑ رہا ہے ابھی، یہی یاد پڑ رہا ہے ابھی. میں احکام کے جو مسائل ہیں نا، جو روایت وغیرہ ہیں، میں کچھ عرصے سے وہ لوگ مجھ سے نہیں پوچھتے اور میں درس بھی نہیں دے رہا، تو بعض وہ میرے ذہن سے نکل جاتے ہیں. تو عرض یہ ہے اس کے متعلق جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ یہی ہے. بالکل میرا سوال ہے جنگ فدق کا کہ مولا علی علیہ السلام 4 سال ان کی حکومت رہی ہے، تو مولا علی علیہ السلام نے کیوں نہیں بولا کہ فاطمہ زہرا کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ یہ سوالات بڑے ہیں. اس سے میں نے ساری ویڈیوز دیکھی اور میں فدق کو انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کیوں واپس نہیں لیا؟ اس کے کئی وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ دنیا سے جا چکی تھیں اور ابوبکر بھی جا چکے تھے دنیا سے، اور جس نے ظلم کیا تھا وہ بھی دنیا سے جا چکا ہے، اور جو مظلوم ہے وہ بھی دنیا سے جا چکی ہے. اس طرح نہیں زہرا سلام اللہ علیہ زندہ ہیں تاکہ ان کا حق لے کے ان کو دیا جائے. تو وہ اس عدالت میں دونوں گئے ہیں، ظالم اور مظلوم وہ اس عدالت میں گئے ہیں جہاں ان کے وہاں پہ کوئی ظلم نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے بڑے کا حساب لینے والا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا دور حکومت بڑا پرآشوب تھا، اور ان کے دور حکومت میں ان کے خلاف بغاوتوں کا زمانہ تھا. اس طرح نہیں تھا کہ وہ فارغ بیٹھے تھے، سب لوگ ان کی اطاعت کر رہے تھے. ان کے پاس ٹائم ہے، فرصت ہے کہ ان باتوں کے لیے بھی کہ فدق کو لیا جائے، واپس لیا جائے، اور ان کو اپنے فرزندوں کے درمیان تقسیم کریں. تیسری بات یہ ہے کہ ان کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل آئے تھے تو ان کے گھر کو عقیل نے بیچ دیا تھا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ فتح کیا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر واپس نہیں لیا تھا. تو اہل بیت علیہ السلام کا شیوہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ان سے زبردستی چھین لیا جاتا ہے، اور جب ان کو دوبارہ حکومت ملتی ہے تو وہ اپنا حق دوبارہ اپنے زور سے واپس نہیں لیتے. وہ ظالم نے جب لیا ہے اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے دور حکومت میں ان کا شیوہ یہ نہیں ہے کہ اس کو وہ واپس لے لیں. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تھا تو اپنا آبائی گھر انہوں نے زبردستی واپس نہیں لیا تھا. اوکے. تو یہ ان کے مختلف جوابات ہیں اس بات کے. تھینک یو میری بہن، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اوکے. اللہ ان سے سوال ہے پلیز. کیا سوال ہے؟ حکم کریں. السلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام بھائی. کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا احسان ہے سر. بہت شکریہ پہلے تو آپ نے سوال. تھینک یو بھائی. بہت دنوں سے تو سر ایک کنفیوژن ہے مائنڈ میں، تو اس بارے میں ذرا کلیئر کرتے ہیں کہ یہ جو ہم کی بحث کرتے ہیں یا کچھ پیر لوگ ہم بناتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، اور کیا کیسا عمل. مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں، کس پہ روشنی ڈال دیں؟ ایک منٹ تک میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے بھائی. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم سادات کی بحث کرتے ہیں تو ہم ان کو مرشد بناتے ہیں یا پیر بناتے ہیں، اس حوالے میں ہمیں کوئی آپ کا مرشد آپ کا رہنما 12 امام ہیں. اوکے. اور وہ علماء ہیں جو 12 امام اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں. مرشد کا مطلب ہے یہ رہنما کون ہوگا؟ رہنما اللہ کی جانب سے جو رہنما ہیں وہ 12 امام ہیں،
اور 12 امام علیہ السلام کی جانب سے وہ علماء جو آپ کو 12 ائمہ علیہ السلام کی باتیں، ان کی سنن، ان کے اقوال آپ کو سناتے ہیں. اوکے. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سید ہو، وہ کسی بھی قبیلے کا ہو، بلکہ اکثر ہمارے روات جو ہیں، ہمارے راوی ہیں، وہ سید غیر سید ہیں. ائمہ اطہار علیہ السلام کے روات میں اور ان کے بعد والے نسلوں میں راوی جو ہیں 95% یا 98% کون ہے؟ غیر سید ہیں. تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ سید ہوں. اور اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو یہ جو پیری مریدی کا سلسلہ جو چلتا ہے پاکستان میں، یہ سب بدعت ہے اور یہ کوئی مرشد نہیں ہے. یہ بھئی آپ کو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ خود بھی جاہل ہیں اور آپ کے دین سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اوکے میرے بھائی، بہت مہربانی آپ.